زکات اب کس پہ فرض ہوگی؟ آزاد مسلمان عاقل بالغ جو صاحب نصاب ہے اور جس پہ قرضہ نہیں، زکات اس پہ فرض ہے۔ قرضہ نکال کے صاحب نصاب ہوتا ہے تو زکات فرض ہے، اگر قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہوتا تو زکات فرض۔ پاگل پہ زکات فرض نہیں، بچے پہ زکات فرض نہیں، غلام پہ زکات فرض نہیں، جو صاحب نصاب نہیں اس پہ زکات فرض۔ اب اگلی بات ہے زکات کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے؟ زکات 5 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ سونا چاندی نقدی ایک کیٹیگری، مال تجارت 2، چرنے والے جانور جو سال کا اکثر حصہ یا پورا سال باہر چلتے ہیں، آپ کو ان کو گھاس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ الگ سی چیز ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اس کی ڈیٹیل الگ ہے، 5 اونٹوں پہ 1 بکری آتی، 40 بکری پہ 1 بکری آتی، وہ اس کی الگ ڈیٹیل، وہ آپ عموماً میں نہیں دیتے، یہ دیہاتیوں کا کام ہے جو رکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی میں اس موقع پہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے جانور، لیکن جانوروں میں 3 پوزیشنیں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے جانور، یہی چرنے والے جانور پالتو جانور ہیں، باہر چر چر کے آ جاتے ہیں، آپ کو چارہ ڈالنا نہیں پڑتا، تو ان پر زکات الگ ہے۔ لیکن جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں تو مارکیٹ ریٹ لگانا پڑے گا آپ کو دو، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات، اگر آپ جانوروں کا کاروبار اس طرح کرتے ہیں کہ جانور رکھ کے دودھ بیچتے ہیں تو پھر جانور سامان تجارت نہیں، آلہ تجارت ہیں، وہ انسٹرومنٹ ہیں، ان کے اوپر زکات نہیں آئے گی۔ جو جانوروں کا دودھ ہے اس پہ زکات ہوگی، چونکہ وہ آلہ تجارت ہے، سامان تجارت نہیں۔ چوتھی چیز جس پہ زکات آتی ہے وہ آپ کی کھیتی ہے، پھل ہے، زمین سے جو کچھ اگتا ہے، اگر وہ بارانی ہے، آپ خود سیراب نہیں کرتے تو اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، اور اگر آپ خود سیراب کرتے ہیں، کھاد لگاتے ہیں، نہری پانی دیتے ہیں، چاہی پانی دیتے ہیں، چونکہ آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، لہذا شریعت کی تھی اس میں 20واں حصہ دیتے ہو، نصف العشر۔ اور عشر ہر فصل پہ آتا ہے، چاہے وہ نصف العشر ہو، یا ہر فصل پہ آتا ہے، ہر پیداوار پہ آتا ہے، کل پیداوار پہ آتا ہے۔ آپ نے اخراجات مائنس نہیں کرنے، کیوں؟ شریعت نے اخراجات مائنس کر دی ہیں، جہاں آپ کا خرچہ لگتا ہے وہاں 20واں ہے، جہاں آپ کا خرچہ نہیں لگتا وہاں 10واں ہے۔ 5ویں چیز جس پہ زکات لگتی ہے وہ کان اور دفینے ہیں، معدنیات ہیں۔ کوئی دفینہ ملا، اس پر کفار کی علامات ہیں، 5واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا، باقی سارا آپ کا۔ آپ کی اپنی مملوکہ زمین میں، غیر مملوکہ زمین میں، بشرطے کہ سرکار کی زمین نہ ہو، کوئی پیٹرول گیس، پیٹرول تیل تارکول نکلا، 5واں حصہ بیت المال میں، باقی سارا آپ کا۔ شریعت کے اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے؟ زکات کی ادائیگی آپ یکمش بھی کر سکتے ہیں، حسب ضرورت تھوڑی تھوڑی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زکات زیادہ نکال دی تو اگلے سال اس کو زکات میں حساب بھی کر سکتے ہیں۔ زکات بہرحال مالک بنانا پڑے گا آپ کو، یہ نہیں کہ کرائے کا مکان دے دیا زکات ہے، نہیں، جو مکان دینا آپ کو مالک بنانا پڑے گا۔ مستحقین زکات کون ہیں؟ جن سے آپ کا نکاح کا رشتہ نہیں، ماں باپ، اوپر نیچے، روٹس، زکات نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے۔ جن کا ولادت کا رشتہ ہو وہ آپس میں زکات نہیں دے سکتے۔ نکاح کا رشتہ ہو آپس میں زکات نہیں چلتی۔ ولادت کا رشتہ ہو، باپ بیٹے پوتے آپس میں زکات نہیں چلتی، سمجھ آئی؟ نواسے پوتے پوتیاں نانے آپس میں زکات نہیں چلتی۔ سید کو زکات، کاغذی سید نہ ہو، حقیقت میں سید ہو تو اس کو زکات نہیں دی جا سکتی، اور غیر مسلم کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ اور جس کے پاس ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، چاہے وہ زکات نہیں اس پر لاگو ہوتی لیکن اس کو زکات بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ مال تجارت کے حوالے سے آخری بات یاد رکھیں، جو تجارت کے مال آپ نے کس مارکیٹ ریٹ پہ آپ کو فروخت کرنا ہوگا۔ مارکیٹ ریٹ 3 ہے۔ ایک مارکیٹ ریٹ کیا ہے کہ آپ ریٹیل پرائس، ایک ہول سیل پرائس، ایک ہے پورے سٹاک کی قیمت۔ تو آپ سہولت کے لیے پورے سٹاک کی قیمت لگا سکتے ہیں جس دن آپ پہ زکات فرض ہوئی ہے، لیکن تھوک لگائیں تو یہ زیادہ مناسب احتیاط ہے۔ پرچون تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے اس سلسلے میں آپ کو اختیار دیا ہوا ہے۔ جہاں تک شیئرز کی بات ہے، وہ شیئرز آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی اس وقت ویلیو کیا ہے، اس کی فیس ویلیو نہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس پہ اس کی زکات ہے۔ وگرنہ حقیقت میں شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ شیئر جو تجارتی ہوتے ہیں، اگر آپ شیئر کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں پھر تو مارکیٹ ویلیو مسٹ ہے، لیکن اگر آپ نے شیئر اس لیے رکھیں گے کسی کمپنی میں آپ کا حصہ دار ہیں اور آپ کو آمدنی آتی رہتی ہے، تو شیئر کی اصل سرمایہ اور منافع پر زکات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپے کا شیئر آپ نے خریدا، 80 روپے وہ تجارت میں لگے، 20 روپے جو وہ شیئر کے تھے وہ اس کی عمارت پہ لگے۔
اور آپ کو سال بعد 15 روپے منافع ہوا تو اب شیئر کی جو زکات والی ویلیو وہ کتنی ہو گئی؟ 80 جمع 15 95 روپے. اب وہ شیئر اگر 100 میں بکتا ہے تو 95 مال تجارت ہوں گے، 5 روپے اس کی عمارت کے ہوں گے. 200 میں بکتا ہے تو 95 اس کے مال تجارت ہوں گے، 105 اس کی عمارت کے ہوں گے. لیکن آج کل یہ حساب لگانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ یار آپ ایسا کرو مارکیٹ ویلیو پہ دے دو، اس میں احتیاط زیادہ ہے. عموماً جو شیئرز کی زکات کمپنیاں کاٹتی ہیں وہ مارکیٹ ویلیو پہ نہیں کاٹتی، وہ فیس ویلیو پہ کاٹتی ہیں، تو وہ کم کاٹتی ہیں. اگر آپ کی کمپنی شیئرز کی زکات کاٹ چکی ہیں، فیس ویلیو پہ کاٹی ہے، تو جو فرق آتا ہے مارکیٹ ویلیو اور فیس ویلیو کا وہ آپ کو خود دینا پڑے گا. لیکن شیئرز انہی کمپنیوں کی خریدیں جن کمپنیوں کے اندر کیا کہتے ہیں حلال کاروبار ہوتا ہے، اور جن کمپنیوں کے اندر حلال کاروبار نہیں ہوتا ہے، شرائط پوری نہیں ہوتی، آپ ان کمپنیوں کے شیئرز خرید بھی نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا.